حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کا دوسرا دور ہونا ہے، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کیا مطالبات ہیں ایز ان بجلی کے بلوں میں یا بجلی کے نرخوں میں کمی کے مطالبات تو ہیں، دیگر کیا مطالبات ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں حیدر سے۔ حیدر صاحب بتائیے گا آج کب ایکسپیکٹڈ ہے دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا؟ جی یہ مذاکراتی عمل ہے، آج یہ اس کا دوسرا یہ مذاکراتی دور شروع ہو رہا ہے اور کمشنر راولپنڈی کے آفس میں یہ دور ہے۔ حکومت کی جانب سے عطاء تارڑ جو ہیں ان کے ساتھ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے نائب امیر کے ساتھ 4 رکنی یہ کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے۔ جو 10 نکات ہیں ان کے حکومت کے سامنے، ان میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دی جائے۔ انہوں نے دوسرا یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی ختم اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو واپس لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ ہے کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں 20% کمی کی جائے اور حکومتی اخراجات کم کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر 33% کٹ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا جو معاملہ ہے جس کا تعلق بجلی کی قیمتوں سے ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا ازسرنو جائزہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ زراعت اور صنعت پر ٹیکس جو کیا ہے وہ ختم کیا جائے اور 50% اس کا بوجھ ختم کیا جائے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مراد یافتہ طبقے پر ٹیکس لگایا جائے۔ تو لہٰذا یہ 4 روز ہو گئے ہیں اس احتجاج یا دھرنے کو، آج دوسرا مذاکراتی دور ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم مثبت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، جلد اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ اس حوالے سے حافظ نعیم نے جماعت اسلامی نے نائب امیر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ پہلے دور میں یہ مطالبہ سامنے رکھا تھا۔ اچھا حیدر، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، ظاہر ایک طویل فہرست ہے، کچھ پہ شاید اتفاق ہو جائے کچھ پہ نہیں، حافظ نعیم صاحب کا اگلا پلان کیا ہے؟ کیا وہ اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے، کیا وہاں دھرنا دیں گے یا یہیں کنٹین رہیں گے؟ کتنے دن دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں؟ کچھ اس بارے میں انہوں نے بتایا، پلیز اب سے شیئر کریں۔ دیکھیے ان کی جانب سے یہ گزشتہ روز بھی کہا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یہ ہماری احتجاجی تحریک یا دھرنے کی شروعات سمجھا جائے، ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ یاد رہے جب I-8 برج کے پاس جا کر انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد فوراً ہی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ لیاقت باغ کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، مطالبات نہیں مانے جاتے تو مری روڈ سے آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا۔ اور ڈی چوک کے حوالے سے انہوں نے اعلان تو کر رکھا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہم وہاں تک جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی کی شروعات ہے، تو اس حوالے سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن حکومت پر امید ہے کہ جلد ہی ان کا حل نکلے گا۔